تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اللہ ہمارے دلوں میں غل، کینہ، بغض صحابہ کرام کے بارے میں پیدا نہ کر۔ یہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ چھوڑ دو تجزیے، چھوڑ دو تحقیق صحابہ کرام پر، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جہاں پڑھو کہ فلاں صحابی نے سے یہ عمل ہوا، بس سارا وہ عمل اپنے ذہن میں رکھ کے ایک بار ذہن میں رکھ لیجئے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہے، اس نے یہ کیا ہے جو بھی کیے، صحابہ پر اللہ راضی ہو چکے، صحابہ مغفور ہے، صحابہ بخشے ہوئے ہیں، صحابہ جنت کے حقدار ہیں، صحابہ جنت کے وارث ہیں۔ ہم تمہیں کوئی تجزیہ اور تمہارے سارے تبصرے انشاءاللہ اکٹھے کر کے اور دریا برد کر دیں گے۔ محمد کے صحابہ کی عزت پر، عظمت پر، ثقافت پر، عدالت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ امیر معاویہ کے گھر کے دروازے کے سامنے، آپ کی عزت، شان و مقام کے سامنے جنا سینہ تان کے بیٹھے ہیں، نہیں آنے دیں گے۔ کسی تجزیے کو نہیں آنے دیں گے، کسی تبصرے کو، اور نہیں مانیں گے تمہاری ساری وضاحتیں جب تک یہ وضاحت نہ آئے کہ امیر معاویہ جنت کا وارث ہے۔ جو میں نے لکھا، جو میں نے کہا وہ میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی پر رب سے معافی مانگتا ہوں۔ امیر معاویہ پر میں جرا نہیں کرتا، جو کچھ مجھ سے ہوا یہ غلطی ہے میری، عدم مطالعہ ہے، جہالت ہے، یا علمی ہے، یا میں نہیں پہنچ سکا، نہیں سمجھ سکا۔ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی ہم کسی کے تجزیے کو نہیں مانتے، ذرہ برابر سوراخ نہیں ہونے دیں گے۔ اے امیر معاویہ، ابو سفیان، بنو امیہ کے سارے صحابہ، اے عثمان، اے ابو العاص، پیغمبر کے جتنے بنو امیہ کے صحابہ ہیں، امیر معاویہ اکیلا صحابی نہیں، امیر معاویہ کے 3 بھائی صحابہ ہیں، امیر معاویہ کی 4 بہنیں صحابیات ہیں، ان میں سے ایک ام المومنین ہے سیدہ ام حبیبہ۔ آپ کا باپ ابو سفیان صحابی ہے، آپ کی ماں صحابیہ ہے۔ سن لیجئے، ہم اس دروازے پر کھڑے ہیں، سوراخ بند کر دیں گے، ساری چیزیں بند کر دیں گے، اور انشاءاللہ امیر معاویہ محمد سمیت ہر صحابی کے دروازے پر پہرا دیں گے۔ جنہیں پہرا دینے کا حق ہوگا، باقیوں کو نکال کے چھوڑیں گے، اور صحابہ کی عزت اور عظمت کو انشاءاللہ امت کے سامنے نکھار کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ صحابہ کی عزت عظمت کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو۔ صحابہ کرام کی عزت اور عظمت امت کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہو۔ گستاخان اصحاب رسول کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو۔ سن لیجئے، وہ مودودی کی فکر ہو ہم اس کو نہیں مانتے، وہ چھالوی کی فکر ہو ہم اس کو نہیں مانتے، وہ مرزا انجینئر کی جناب فکر ہو ہم اس کو نہیں مانتے، رجب بٹ تیری بدماشی اور گستاخی کو ہم نہیں مانتے۔ انشاءاللہ ساری فکر جتنی بھی باطل ہے تمہارا رد کر کے چھوڑیں گے، اور رجب بٹ انشاءاللہ تجھے کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑیں گے، تیری جد پہ لعنت بھیج کے چھوڑیں گے۔ تو نے یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ اور ابو سفیان کو اشارتاً تو نے یہ کہا ہے کہتے ہیں یزید تیری جد پر لعنت ہو۔ تو کہنا چاہتا ہے کہ اے یزید تیرے باپ اور دادے پر لعنت ہو، یعنی امیر معاویہ اور ابو سفیان پر تو لعنت کرے اور ہمیں کہے کہ تم چپ رہو، خاموش رہو، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ حالات ہمیں نہیں چاہیے جس میں صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو۔ انشاءاللہ امیر معاویہ کی پوری جد کی عزت کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ امیر معاویہ ابو سفیان کی عزت کا دفاع کر کے چھوڑیں گے۔
اور رجب بٹ جیسے بدماشوں کو انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ہتھکڑیاں لگوا کے چھوڑیں گے، قانون کا دروازہ کھڑکا کے چھوڑیں گے، قانون بنوا کے چھوڑیں گے، صدر کے دستخط کروا کے چھوڑیں گے، عملی نفاذ کروا کے چھوڑیں گے، اور دشمنان اصحاب رسول کو ہتھکڑیاں لگوائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور لگوائیں گے، تو انشاءاللہ یہ لگوائیں گے، انشاءاللہ گستاخان اصحاب رسول کو انجام تک پہنچائیں گے۔ کسی عہد پہ اللہ میں زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ